السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں اریبہ سلطان اور میں ہوں رباب اسد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی چیئرمین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں نے دن رات جھوٹ بولا۔ عمران خان کا سارا ڈرامہ اور جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ عمران خان نے آڈیو میں خود کہا کہ میں نے 5 بندے خرید لیے ہیں۔ عمران خان نے جو 5 ووٹ خریدے ان کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ عمران خان کے پروپیگنڈے کا احتساب ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی عمران خان نیازی کا پروپیگنڈا، اس کی آپ تحقیق کریں۔ عمران نیازی، آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے۔ قوم کے خلاف آپ نے سازش کی، جو آڈیوز آ چکی وہ سارے کے سارا ڈرامہ آپ کا، وہ سارے کے سارا جھوٹ آپ کا۔ کس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میں نے 5 جو ووٹ ہیں خرید لیے ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وزیر اعظم پاکستان ہو تم، اتنا بڑا جرم، یعنی یہ کرائم ہے، اس سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ میں کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم خطاکار گناہگار لوگ۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ امید ہے 10 اکتوبر کو لانگ مارچ کی تاریخ کا بغل بچ جائے گا، پھر راج کرے گی خلق خدا۔ سیاست کا تناؤ اور ٹکراؤ کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے ٹویٹ میں لکھا کہ حکومت ضمن الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ سائفر حقیقت تھا، اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں لایا گیا، لیکن آڈیو ویڈیو سائفر غریب کا مسئلہ نہیں۔ مہنگائی مزید 3% بڑھ گئی ہے۔ اور اینٹی کرپشن کا قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ۔ اینٹی کرپشن نے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو 11 اکتوبر کو لاہور ہیڈ کوارٹرز میں طلب کر لیا۔ دوست محمد مزاری کو سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات پر طلب کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کا قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو 11 اکتوبر کو لاہور ہیڈ کوارٹرز میں طلب کیا ہے۔ پی ایچ اے انتظامیہ کی نااہلی سامنے آ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرین پاکستان مہم دم توڑنے لگی۔ لاہور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا میاں واقعی جنگل کی دیکھ بھال کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غالب مارکیٹ گلبرگ میں لگے میاں واقعی جنگل کے ارد گرد ریسٹورنٹ مالکان نے کرسیاں لگا لی اور ارد گرد اور اندر تجاوزات مافیا کا راج بن گیا ہے۔ پی ایچ اے انتظامیہ کی نااہلی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرین پاکستان مہم دم توڑنے لگی۔ لاہور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا میاوی کا جنگل کی دیکھ بھال کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غالب مارکیٹ گلبرگ میں لگے میاوا کی جنگل کے ارد گرد ریسٹورنٹ مالکان نے کرسیاں لگا لیں اور ارد گرد اور اندر تجاوزات جو ہے وہ مافیا کا راج وہاں پر بن گیا ہے۔ مزید آپ کو یہ بتائیں کہ پی ایچ اے انتظامیہ کی نااہلی سامنے آئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرین پاکستان مہم دم توڑنے لگی ہے۔ پنجاب میں بڑھتی ہوئی تشدد کی لہر، دن بدن قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتیں۔ شیخوپورہ میں 8 افراد کے سوتے ہوئے گلے کاٹ دیے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سرچ آپریشن میں ایک ذہنی معذور شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی شخص نے تمام افراد کو قتل کیا ہے۔ لرزہ خیز واردات کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ علاقے کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ مزید دیکھیے غلام علی کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ شیخوپورہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، 8 افراد کو رات میں سوتے ہوئے کلہاڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس نواحی گاؤں ہیچڑ پہنچ گئی۔ بظاہر ذہنی طور پر معذور نظر آنے والے ایک شخص کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او شیخوپورہ فیصل مختار کا کہنا ہے ملزم نے تمام کارروائی رات میں کی جب گاؤں کے افراد سو رہے تھے۔ واقعے کے بعد پولیس نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک ہیچر گاؤں میں تھانہ نارنگ کی حدود میں لوگوں کے مرڈر کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں ایک شخص فیض رسول ہے جو کہ
लोगों को जो सोए हुए थे गलियों में और फील्ड्स में, खेतों में, उनको उन्होंने आहनी राड पर और किसी के साथ कुल्हाड़ी के साथ वार करके उनको जो है वो मारा है। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, एक ही गांव में मुख्तलिफ जगहों पर ये वाक़यात पेश आए हैं। इसमें टोटल 8 जो है वो लोग जो है वो उनके मरने की इतलात हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 8 अफराद के कत्ल का नोटिस लेते हुए पुलिस हुक्काम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। और शेखोपुरा में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद गांव हेचड़ के अफराद ने मुरीद के नारोपाल रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कत्ल किए गए 8 अफराद के वर्सा का कहना था कि हमें हर सूरत इंसाफ चाहिए। और स्वात के इलाके मिंगोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 2 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि सवात के इलाके मिंगोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 2 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। सवात के इलाके मिंगोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 2 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए राबता किया है ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सवात के इलाके मिंगोरा बाईपास पर शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की थी, जिस दौरान फोर्सेज और शिद्दत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और इस नतीजे में 2 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया गया। ज़राए का ये कहना है कि शिद्दत पसंदों की जानिब से फायरिंग के मुकाबले में 4 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आज जब ये वाक़या पेश आया है और मिंगोरा के इलाके सवात के इलाके मिंगोरा में बाईपास के करीब शिद्दत पसंदों की मौजूदगी पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है, जिस दौरान दोनों अतराफ से फायरिंग हुई है और फोर्सेज ने 2 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है, जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकार इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए हैं। जी ठीक है, इमरान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या माशी गैर मुस्तहकम करने नहीं दिया जाएगा, सिपह सालार ने वाजे कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, हम मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। किसी भी फेक न्यूज़ या मुल्क में जारी सियासी इंतशार पर तवज्जो न दें। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 146वें लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में सिपह सालार ने कहा, किसी भी फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने नहीं दिया जाएगा। Pakistan is a peace-loving country. In our quest for peace, we have extended sincere and all-out efforts to evolve good neighborly relations with all our neighbors and regional countries. That our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. That the prestige, security and safety of our country is in safe hands. As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल से पास आउट होने वालों में 146वें PMA लॉन्ग कोर्स, 24वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 65वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 20वें लेडी कैडेट कोर्स और 5वें बुनियादी फौजी तरबियती कोर्स के कैडेट्स शामिल थे। पास आउट होने वालों में 4 लेडी कैडेट समेत 20 इंटरनेशनल कैडेट्स भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक फलस्तीन, कतर, श्रीलंका, नेपाल और इराक से है। 4 बैनुल अक़वामी लेडी कैडेट्स का ताल्लुक श्रीलंका और मालदीव से है।
बेहतरीन कारकर्दगी पर 146वें PMA लॉन्ग कोर्स के कैडेट को एजाजी शमशीर दी गई, जबकि तराई तमगा लॉन्ग कोर्स के दूसरे नंबर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट को दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल दोस्त मुल्कों के बेहतरीन कैडेट को दिया गया। और अब बात होगी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। सरकारे तो जहां सरवरे कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में कराची में भरपूर जश्न मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर को सरसब्ज झंडियों से सजा दिया गया है। आज रात भरपूर चरागा होगा, नातिया महफिल मुनक्किद की जाएंगी। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के हवाले से मजीद बताएंगे हमें। जी खावर, बताइएगा शहर में क्या रौनकें आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हर तरफ जश्न आमद रसूल की धूम मची हुई है। आशिकान रसूल गली गली मोहल्ले मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजाए हुए हैं। बरकी कुमकुमों से रात के वक्त शहर जो है वो एक दुल्हन का मंजर पेश करता है। जगह जगह आशिकान रसूल ने अपने घरों को, अपनी गलियों को, मोहल्लों को सजाया है और आमद रसूल का जश्न मनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जबकि आज रात भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा। महाफिल जगह जगह पर जो है वो महफिल मिलाद बरपा मुनक्किद की जा रही हैं और उसके साथ ही साथ जो मजालिस का एहतमाम किया गया है काफ़ी जगह पर। और इसी मुनासबत से मेमन मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कल 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस यहाँ से निकलेगा, जो एम ए जिन्ना रोड से होता हुआ नश्तर पार्क पर पहुँचेगा, जहाँ पर एक बड़ा जलसा मुनक्किद होता है हर साल की तरह इस साल भी। और तैयारियों की अगर बात की जाए तो एम ए जिन्ना रोड पर जगह जगह पर कंटेनर लाकर रख दिए गए हैं। आज रात को ही जो है एम ए जिन्ना रोड के तमाम किया जाएगा। जश्न आमद रसूल की तैयारियां जारी हैं। शहर को सब्ज झंडियों से सजा दिया गया है। हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे खावर हुसैन, आपका बेहद शुक्रिया। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के जुलूसों के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जुलूस किन किन रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन, बताइएगा इस ट्रैफिक प्लान से मुतालिक। बिल्कुल, गुज़िश्ता कल जो है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मरकजी जुलूस निकाले जाएंगे, जिसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस की जानब से प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से बताया जा रहा है कि जो कल जो है 3 जुलूस जो है निकलेंगे, जबकि सबसे पहला जुलूस जो है 2:30 बजे मस्जिद खालिद से बरामद होगा। इसके अलावा जो जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मस्जिद डोली पर जो इख्तिताम पजीर होगा। बताया जा रहा है दूसरा जुलूस जो है वो एमेजन रोड से बरामद होकर जो है आरामबाग मस्जिद का इख्तिताम पजीर होगा, जबकि 3 बजे जो तीसरा जुलूस बरामद होगा मेमन मस्जिद से और जो है नश्तर पार्क में जो है इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस जो है बताया जा रहा है जुलूस के रास्तों में जो तमाम ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा, जबकि जुलूस जो है वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 8 अक्टूबर मुल्क की तारीख के सियाह तरीन दिनों में से एक है। ये दिन 2005 के ज़लज़ले की दिल दहला देने वाली यादों को वापस लाता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हमारे लोगों को जिस बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का सामना करना पड़ा वो आज तक हमें उदास करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुआ भी की कि मरहूमीन की रूहों को अबदी सुकून नसीब हो। और आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को आए तबाहकुन ज़लज़ले को 17 साल हो गए। ज़लज़ले में तबाह होने वाली कई इमारतें अब तक तामीर नहीं की जा सकी हैं। ज़िला बाग के नवाही गांव सीरीपीरा में बच्चे अब भी खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। वसीमुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए।
چشم فلک نے وہ صبح بھی دیکھی جب انسانی چیخو پکار سے زمین کانپ اٹھی۔ لمحوں میں گھروں کے گھر اجڑ گئے، جہاں رہائشی عمارات ہزاروں انسانوں کو نگل گئیں، وہیں دیگر تعلیمی ادارجات نے بھی کئی جلتے چراغ بجھا دیے۔ وقت نے اگرچہ کئی زخموں کو مرہم دیا، مگر اپنوں کی عدم توجہ سے کچھ زخم ایسے ناسور بن گئے جن سے آج بھی لہو رستا ہے، جس کی ایک مثال آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے نواحی گاؤں سیری پیراں کا سکول ہے۔ 16 سال گزر جانے کے باوجود عمارت تعمیر نہ کی جا سکی اور فرنیچر کی عدم دستیابی نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ گزشتہ 16 سالوں سے بچے کھلے آسمان تلے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ نہ تو ہمارے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہے، نہ بیٹھنے کے لیے جو ہے پراپر فرنیچر ہے۔ بچے بہت چھوٹے ہیں، نرسری پریپ کے بالخصوص بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو تب بھی جو ہے ہم ان کو مینیج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ کچھ رہنمائی کریں، بلڈنگ کا کچھ بندوبست کریں، تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، موسم کی شدت ہوتی ہے، سرمائی ادارہ ہے، یہ سرمائی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں۔ اس سلسلے میں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عمارت کی تعمیر نہ ہونے میں سیاسی مفادات راہ میں مائل ہیں۔ اگر مداخلت نہ ہو تو یقیناً محکمے سروے کر کے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے عمارتوں کی یا مکانیت کی یا اور کوئی، وہ یقیناً وہ ریکمینڈ کرتے ہوں گے۔ اسی طور پر سکول کے لیے شیلٹر اور خیمے نصب کیے گئے تھے، مگر علم دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتے کانٹے کی مانند تھے، جنہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے یہ ننھے منھے بچے حکومت آزاد کشمیر اور اس ریاست کے ذمہ داروں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست کے ذمہ دار انہیں ان کا بنیادی حق تعلیم کا حق دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں اور یہاں پر ان بچوں کو اسکول کی بلڈنگ بنا کر دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وسیم اللہ خان، جی ٹی وی نیوز، باغ آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 میں آئے زلزلے کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی تقریب مظفر آباد میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے شرکت کی۔ 8:52 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم نے یادگار زلزلہ پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ مزید بتا رہے ہیں ارحم شیخ۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پر 8 اکتوبر یوم شہدائے زلزلہ کے لیے جو ہے وہ احسان ثواب کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی تقریب جو ہے وہ یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس، وزیر ایس ٹی ایم میں اکبر علی اور ساتھ ساتھ وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد بھی شریک ہوئے۔ اس تقریب میں اسکاؤٹس کی جو ہے وہ بڑی تعداد شریک ہوئی، اسکول کی بچیاں بچے بھی شریک ہوئے۔ یہاں پر کچھ مقابلے کروائے گئے، جن میں جو ہے وہ پوزیشن ہولڈرز کو جو ہے وہ انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ساتھ ساتھ جو شرکاء تقریب ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر جو ہے شہدائے زلزلہ کے لیے احسان ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جو یادگار زلزلہ ہے اس پر جو ہے وہ پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا یہی کہنا تھا کہ جو شہدائے زلزلہ ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو قدرتی آفات سے ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ جی۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد میں پاکستان میں سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی پر گہرے رنج اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی تعاون اور امداد کی اپیل میں اضافہ کر دیا، جبکہ آئندہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر توجہ دینے اور اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے 160 ممبر ممالک نے پاکستان کی قرارداد کو اسپانسر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ہمدردی اور سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور رخ کریں گے بلوچستان کا۔ بلوچستان میں حالیہ سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے اوڑا کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کی عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ طلباء کھلے آسمان تلے اور ٹینٹ میں کلاسز لینے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد فیضان خان سے۔ جی فیضان، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، اس میں موجود ہوں کوئٹہ سے 20 کلومیٹر کی مسافت پہ اڑک کے علاقے میں، جہاں پر گورنمنٹ بوائز اسکول جو ہے وہاں پر جو زیر تعلیم طالب علم ہیں وہ سیلاب کے باعث ان کی اسکول کی عمارت متاثر ہونے کے بعد اب وہ کھلے آسمان تلے اور ٹینٹوں میں جو ہے علم کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ سب بتائیے گا کتنا یہاں پر اسکول کا نقصان ہوا ہے سیلاب کے باعث، اور کتنے بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں؟ یہاں پہ تقریباً 400 بچے تھے میرے پاس،
اب اس میں سے جب یہ سیلاب آیا اس کے بعد میرے کلاس روم سارے کے سارے تباہ ہو گئے تھے، تو ابھی ہم نے ٹینٹ کے ذریعے تعلیم شروع کروائی ہے ان کی، لیکن شکر ہے کہ ابھی 80% بچے آ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، جیسے آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ 400 بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہے، لیکن سیلاب کے بعد جب اسکول کی عمارت یہاں پہ متاثر ہوئی تھی، آس پاس کا علاقہ متاثر ہوا تھا، تو بچوں نے اسکول آنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب ٹینٹ یہاں پہ لگائے گئے ہیں بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کلاسز بھی جو ہے باقاعدگی سے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے اسکول کی تعمیر کی جائے، تاکہ بچے جو ہیں موسم سرما میں جو ہے کلاس روم میں بیٹھ کے جو اپنی کلاسز لے سکیں اور علم حاصل کر سکیں۔ جی مزید آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ غریب عوام کے لیے ایک اور مشکل۔ لاہور میں تندور مالکان نے نان روٹی کے نرخ بڑھا دیے، خمیری روٹی اور نان 25 کا ہو گیا، سادہ روٹی 15 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ لاہور سے وحید گجر کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، غریب آدمی سے 2 وقت کی روٹی بھی چھن گئی۔ آٹے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا کمائیں۔ حالات اتنے برے ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے کہ صبح کی کھا لی ہے، شام اس کی کہاں سے کھانی ہے۔ تندور مالکان نے بھی آٹے کی 80 کلو کی بوری 9,000 روپے کی ہونے پر روٹی کی قیمت 12 سے 15 روپے اور نان کی قیمت 20 سے 25 روپے کر دی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 500 روپے تک صرف ایک بندہ کھانے پر لگائے تو گھر کیا لے کر جائے گا۔ صبح کا ناشتہ بھی 200 کا اور شام کا بھی سمجھ لے 200-250 روپے کا، تو دوپہر کی روٹی 500-600 کی ہم روٹی کھا جاتی، 1000 روپے ہماری دیہڑی بچتی ہے۔ انتظامیہ اگر مقررہ کردہ ریٹ پر آٹے کی ڈیمانڈ کو اوپن مارکیٹ پورا کر دے تو روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کیمرامین محمد اکرم کے ساتھ وحید گجر، جی ٹی وی، لاہور۔ آگے بڑھیں، کراچی کے علاقے شادمان ٹاؤن کے جامع مسجد کے احاطے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ لاش کس کی اور مسجد کے اندر کیسے آئی، جانتے ہیں نمائندہ سولت جعفری سے۔ سولت جعفری، اپڈیٹ کیجیے گا، پولیس کا واقعے سے متعلق کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں کراچی کے علاقے شادمان میں موجود ہوں، جہاں آج صبح 6 بجے قریب ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ مسجد کے احاطے سے جو ہے وہ ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ اس شخص کی شناخت جو ہے وہ تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ یہ وہ مقام تھا، میں اپنے کیمرامین جعفر سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ جہاں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے قریب ہی جو ہے وہ ایک پسٹل بھی جو ہے وہ پولیس نے تحویل میں لیا ہے۔ کرائم سین یونٹ کی ٹیم اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہنچی تھی اور تمام شواہد جو ہے وہ اس کی جانب سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ لاش کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاش کی جو اپنی جیب تھی اس میں سے 2 موبائل فونز جو ہیں وہ پولیس کو موصول ہوئے ہیں۔ دونوں موبائل فونز کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے، اس کا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ شخص کون ہے، کیونکہ اس کی شناخت جو ہے وہ اب تک نہیں کی جا سکی ہے۔ مسجد انتظامیہ کا ایسا کہنا ہے کہ نماز کے بعد جب نمازی اس پارک میں واک کرتے ہیں تو اس واک کے دوران جو ہے انہوں نے اس شخص کی لاش دیکھی تھی، جس کے بعد 15 کو کال کر کے اطلاع دی اور پھر پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہے۔ اس سے قبل جو مسجد انتظامیہ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ہیروئنچی ہوتے ہیں، جو ڈرگز کے عادی افراد ہوتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، کبھی موٹر چوری کر لیتے ہیں، کبھی جو مسجد کا قیمتی سامان ہے وہ جو ہے وہ چوری ہوتے ہوئے جو ہے وہ واقعات تو رونما ہوئے ہیں، لیکن اس سے قبل اس طریقے کا واقعہ جو ہے وہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ اگر بات کریں اس مسجد کے حوالے سے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس مسجد کی دیواریں جو ہیں وہ انتہائی چھوٹی ہیں، ٹاپ کی بھی جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ رات میں صرف یہاں پر ایک چوکیدار تھا جو کہ اپنے کمرے میں جو ہے وہ موجود تھا، اس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی فائر کی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دی گئی ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے واقعے سے متعلق تفتیش جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے کی جا رہی ہے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔